مجھے خیال آیا کہ وہ اچانک ہمیں سب کے درمیان کھڑا کر دے گا۔ خسرو جمشید، ایس پی سراج، مقامی صحافی اور پولیس والوں کے سامنے وہ ایک کہکہا مارے گا اور کہے گا کہ اپنے سکندر صاحب اور محسن صاحب، اتنا ڈرامہ کافی ہے، بس اب چھوڑو یہ فرانسیسی، بڑی مشکل زبان ہے، اپنی مادری زبان میں بتاؤ کیسی رہی۔ لیکن گاڑی خاموشی سے بڑھتی گئی اور جب ہوٹل کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی تو مستعد دربان نے دلاور کو پہچان کے سلامی دی۔ اس کے انداز پذیرائی سے میں نے جان لیا کہ وہ دلاور کو ایک وی آئی پی کی حیثیت سے جانتا ہے اور شاید اس کی گاڑی کو بھی پہچانتا ہے۔ یہ ایک اچھی بات تھی۔ گاڑی گھوم کر پیچھے کی طرف والی قطار میں جا کھڑی ہوئی کیونکہ سامنے والے حصے میں بالکل جگہ نہیں رہی تھی۔ یہ میری توقع کے عین مطابق تھا۔ ہوٹل میں شام سے گاڑیاں بڑھنے لگتی ہیں اور بعد میں آنے والوں کو پیچھے ہی جانا پڑتا ہے۔ کچھ دیر بعد مزید گاڑیوں کا دلاور کی گاڑی کے پیچھے آنا یقینی تھا۔ ڈنر ٹائم تک دلاور کی کار تقریباً درمیان میں آ چکی ہوگی۔ گاڑی کے رکتے ہی میں اور محسن یوں حرکت میں آئے جیسے ہم دونوں کو متحرک کرنے والا بجلی کا ایک ہی سوئچ ہو۔ محسن اینڈ ڈرائیور کے پیچھے تھا۔ اس نے بڑی پھرتی سے ریوالور نکال کے وار کیا۔ ریوالور کا دستہ ڈرائیور کے سر کے پچھلے حصے پر اتنی قوت سے لگا کہ اس کے لیے ہوش بحال رکھنا ناممکن ہو گیا۔ محسن نے دوسرے ہاتھ سے اس کا منہ دبا لیا تھا، چنانچہ وہ آواز نکالے بغیر بے حس ہو گیا۔ تقریباً یہی دلاور کے ساتھ ہوا۔ اس کا خیال تھا کہ شوفر نیچے اترے گا اور اس کے لیے دروازہ کھولے گا۔ میرے لیے ریوالور نکالنا ممکن نہیں تھا کیونکہ میں وسط میں بیٹھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں دلاور اگلی سیٹ پر نہیں بیٹھا تھا جو عاشی کے اتر جانے کے بعد خالی ہو گئی تھی۔ محسن میری اوٹ میں تھا، چنانچہ اس نے ریوالور پہلے سے نکال کے سائیڈ میں رکھ لیا تھا، لیکن میں جیب میں ہاتھ ڈالتا تو دلاور کو شک ہو جاتا۔ میں نے محسن کے اٹھتے ہی دلاور کو کھینچ کے گرایا اور پھر اس کی کنپٹی پر کھڑی ہتھیلی ماری۔ وہ مچلا اور میں نے دوسرا وار شانے سے ذرا اوپر گردن کے قریب کیا۔ دلاور کی مزاحمت ختم ہو گئی۔ یہ سب کچھ 1 منٹ میں ہو گیا۔ باہر رنگا رنگ روشنیوں کا جھلمل اجالا تھا مگر ایئر کنڈیشن کار کے بند شیشوں کے پیچھے اندھیرا تھا، چنانچہ باہر سے کوئی بھی اندر کا منظر اس وقت تک نہیں دیکھ سکتا تھا جب تک کہ وہ بہت قریب نہ ہو۔ ان دونوں کو بے ہوش چھوڑ کے ہم دونوں بڑی مستعدی کے ساتھ مسکراتے ہوئے باہر نکلے۔ اگنیشن کی چابی اب محسن کے ہاتھ میں جھول رہی تھی۔ دور کھڑے ہوئے کچھ شوفروں نے ہمیں واجبی سی دلچسپی کے ساتھ دیکھا اور پھر گپ لگانے لگے۔ ہم دونوں نے بلا وجہ ایک کہکہا لگا کے ہاتھ ملایا۔ ایک اور گاڑی دلاور کی گاڑی کے ساتھ آ کھڑی ہوئی۔ میں آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک اور کار آ گئی۔ میں رک گیا۔ پہلی کار میں سے ایک جوڑا نکلا اور عورت بڑے نخرے کے ساتھ ساڑی سنبھالتی مرد کے ہاتھ کا سہارا لیے اندر چلی گئی۔ دوسری کار میں سے ایک نوجوان کو اترنے کی مہلت ہی نہ ملی۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا کہ میں نے اسے ناک آؤٹ کر دیا۔ میرے ریوالور کی ضرب عجلت میں زیادہ سخت پڑ گئی اور وہ پیچھے گرا تو میں نے اس کے سر سے خون پھوٹتے دیکھا، لیکن اب پچھتانے یا افسوس کرنے کا وقت ہی نہیں تھا۔ درمیان میں ایک کار کے آ جانے سے ہمارا کام کچھ مشکل ہو گیا تھا، لیکن ہم ذرا بھی ہڑبڑا جاتے تو بنا بنایا کھیل بگڑ جاتا اور ہمیں 2-4 منٹ کی جو مہلت ملی تھی اس میں کوئی اور گاڑی آ جاتی تب بھی کام خراب ہو جاتا۔ 2 منٹ میں محسن نے دلاور کو دوسری گاڑی میں منتقل کیا اور میں نے دلاور کے شوفر کو۔ ان دونوں کو ہم نے پچھلی سیٹ پر ڈھیر کر دیا۔ تیسرے منٹ میں محسن بھی پیچھے بیٹھ گیا اور میں نے ڈرائیور کی جگہ سنبھال لی۔ اس کے سر سے بہنے والا خون چہرے پر آ گیا تھا لیکن بہت زیادہ نہیں تھا۔ چوتھے منٹ میں گاڑی روانہ ہو گئی۔ اس وقت ایک اور کار گھوم کے پارکنگ کے لیے آ رہی تھی۔ اس کے ہیڈ لائٹس ہم پر پڑیں۔ میں نے گاڑی کو ریورس گیئر میں ڈالا اور پیچھے سے آنے والی کار رک گئی۔ اس نے ہمیں جانے کا موقع فراہم کیا۔ تیز روشنی براہ راست میری آنکھوں میں پڑی تھی، چنانچہ میں صرف یہ دیکھ سکا کہ وہ ایک سیاہ رنگ کی مرسیڈیز تھی۔ جب میں گھوم کر باہر جانے والے راستے پر آیا تو میں نے بلا ارادہ مرسیڈیز کی طرف دیکھا۔ یہ نواب خسرو جمشید کی کار تھی۔ وہ اپنے مخصوص سفید ترے والی دستار اور سیاہ شیروانی میں تھا اور پہلے سے ذرا بھی مختلف نہ لگتا تھا، حالانکہ میں نے اسے بہت عرصے کے بعد دیکھا تھا۔
پھر اس کار میں سے دوسرا نواب خسرو جمشید نکلا۔ میں بھونچکا رہ گیا کیونکہ خسرو جمشید کی ایک کاپی کو تو ہم ٹھکانے لگا چکے تھے۔ وہ ہمیشہ اپنے ساتھ بالکل اپنے جیسا آدمی رکھتا تھا اور اکثر ہمیں دھوکہ دیتا تھا۔ کبھی ہم اصل نواب خسرو جمشید کو اس کا شوفر سمجھ بیٹھتے تھے تو کبھی شوفر کو نواب خسرو جمشید۔ یہ کھیل اس وقت ختم ہوا تھا جب بالآخر شوفر ہمارے ہاتھوں مارا گیا تھا۔ گاڑی سڑک پر دوڑنے لگی تھی۔ اس خبیث نے ایک اور کاربن کاپی بنا لی، محسن بولا۔ ہاں یار، بہت چالاک اور خطرناک آدمی ہے، میں نے کہا، لیکن اسے دوسرا ہمشکل کہاں سے ملا؟ میک اپ ہوگا، محسن بولا، مگر کنفیوژن بہرحال پیدا کرے گا۔ آخر یہ ایسا کیوں کرتا ہے؟ اسی سے معلوم کریں گے کسی دن، میں نے کہا۔ اس نے ہمیں ضرور دیکھا ہوگا، محسن بولا۔ ہاں مگر دلاور نہیں پہچان سکا تو وہ کیسے پہچانتا؟ میں نے کہا۔ وہ دلاور کی گاڑی بھی دیکھ لے گا۔ ہاں مگر اس سے کیا پتا چلے گا؟ میں نے کہا۔ ہم بال بچ گئے، محسن بولا۔ اگر وہ 1 منٹ پہلے وارڈ ہو جاتا تو دیکھ لیتا کہ ہم دلاور کی گاڑی کا مال دوسری گاڑی میں ڈال رہے ہیں اور ہمارے پیچھے لگ جاتا۔ یہ ہل مین بھلا مرسیڈیز کا کیا مقابلہ کرتی؟ میں نے کہا۔ مجھے اس نوجوان کے زخمی ہونے کا افسوس ہے۔ میں اسے زخمی کرنا نہیں چاہتا تھا، خدا کرے زخم معمولی ہو۔ نواب خسرو جمشید اندر جا کے زیادہ انتظار نہیں کرے گا، آدھا گھنٹہ تو دیکھے گا، پھر معلوم کرے گا، میں نے کہا۔ چوکیدار سے پوچھے گا، وہ کہے گا کہ میں نے خود انہیں اندر جاتے دیکھا تھا، گاڑی ان کا شوفر چلا رہا تھا، لیکن میں نے کسی کو باہر آتے نہیں دیکھا۔ کیا ہماری کارروائی کو آس پاس کھڑے ہوئے لوگوں میں سے کسی نے دیکھا تھا؟ مجھے نہیں معلوم، میں نے کہا۔ کچھ ڈرائیور تھے مگر وہ دور کھڑے ہوئے تھے۔ ابھی تفتیش اور حقائق کو سامنے آنے تک گھنٹہ بھر تو لگے گا، پھر پولیس میں رپورٹ ہوگی اور تلاش کا آغاز ہوگا 2-3 گھنٹے بعد یا پھر صبح کے بعد، محسن بولا۔ اس وقت تک ہمیں لاہور سے نکل جانا چاہیے، دلاور کو ساتھ لے کر۔ یہ خطرناک ہوگا محسن، میں نے کہا۔ ہمیں کم سے کم 2 دن چھپ کر گزار دینے چاہیے۔ ہم دلاور کو قید میں رکھ سکتے ہیں اور پھر نئے میک اپ کے ساتھ نکل سکتے ہیں۔ جب حقیقی خطرے کا وقت ٹل جائے اور تلاش کرنے والے زیادہ مستعد نہ رہیں، وہ مستعد رہیں گے۔ ایک تو معاملہ صنعت کار چودھری دلاور کے اغوا کا ہے، دوسرا اغوا ایک بہت مشہور ہوٹل کے اندر ہوا ہے، تیسرے ایس پی سراج کا سارا دباؤ پیچھے ہوگا۔ کوئی اور سمجھے یا نہ سمجھے، وہ سمجھ جائے گا کہ دلاور سے ملنے والے غیر ملکی صحافی کون تھے۔ اسے نواب خسرو جمشید یہ بھی بتا دے گا کہ اس نے دلاور پر شک کا اظہار کیا تھا اور اسے محتاط رہنے کی تاکید کی تھی، محسن نے کہا۔ وہ تو شاید یہ بھی بتا دے گا کہ اسے ہم کب اغوا کر کے لے گئے تھے۔ وہ گاڑی کے متعلق بھی بتا دے گا کیونکہ اس نے ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ہمیں دیکھا تھا، میں نے کہا۔ اس کار میں ہم لاہور سے باہر نہیں جا سکتے اور اس حلیے کو بدلے بغیر بھی نہیں جا سکتے۔ بہتر ہے کہ ہم اس گاڑی کو جلد از جلد چھوڑ دیں۔ میں نے بحث کر کے محسن کو قائل کر لیا کہ موجودہ حالات میں ہمارا چند دن روپوش رہنا ہمارے ہی حق میں تحفظ کی ضمانت بن جائے گا، اور ہم نے عجلت میں فرار اختیار کیا تو ممکن ہے اڑنے نہ پائے تھے کہ گرفتار ہم ہوئے والی کیفیت ہو جائے۔ ہلمین کار کو ہم نے راستے میں روک دیا۔ کار سے اترتے وقت میں نے نوجوان کے زخم کا معائنہ کیا اور مجھے یہ دیکھ کر خوشی ہوئی کہ چوٹ سے اس کا سر نہیں پھٹا تھا، صرف کھال پھٹی تھی، اور یہ سطحی زخم کسی صورت میں مہلک یا خطرناک ثابت نہیں ہو سکتا تھا۔ وہ کراہنے لگا تھا، جس کا مطلب یہ تھا کہ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ جب میں نے دلاور کو گاڑی میں سے اتارا تو محسن نے اس کے شوفر کو زمین پر لٹا رکھا تھا اور کسی ڈاکٹر کی طرح اس کا معائنہ کر رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے کہا۔ یار سکندر، یہ تو مر گیا۔ محسن نے افسوس سے سر ہلایا۔ مر گیا؟ یہ تو بہت برا ہوا۔ ہاں، زیادہ سخت ہاتھ پڑ گیا تھا، محسن نے کہا۔ ہاتھ کتنا بھی سخت کیوں نہ پڑے، جب تک چوٹ نازک اور خطرناک جگہ پر نہ لگے کوئی مرتا نہیں ہے، میں نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ لمبی بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، یہ تو بہت جلد مر گیا۔ میں اسے مارنا نہیں چاہتا تھا یار، میرے سامنے کیوں صفائی پیش کر رہا ہے، میں نے کہا۔ کیا یہ بات میں نہیں سمجھتا؟ ان تینوں میں سے کوئی بھی مر سکتا تھا، لیکن مرا وہی جس کی قضا آ گئی تھی۔
یہ دنیا کا قانون نہیں ہے جس کے تحت تجھ پر قتل کی فرد جرم عائد کی جا سکے۔ خدا نیت کو جانتا ہے اور اس کے نظام انصاف میں ضابطے کی پکڑ دھکڑ نہیں ہے۔ ویسے بھی مرنے والا کون سا نیک آدمی تھا، خس کم جہاں پاک آدمی تو تھا، نیکی بدی کا فیصلہ کرنے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ محسن بولا، اگر وہ برا تھا تب بھی یہ اختیار کسی اچھے آدمی کو نہ اخلاقاً حاصل ہے اور نہ قانوناً کہ وہ جسے برا سمجھے اسے قتل کر دے۔ بس اللہ ہی ہے جو مجھے اس نادانستہ قتل پر معاف کرے۔ میری اور اس کی کوئی دشمنی نہیں تھی، مگر وہ دشمن کا آدمی تھا، اور اگر اسے موقع ملتا یا حکم ملتا تو وہ تجھے قتل کرنے میں ایک لمحے کا توقف نہ کرتا۔ میں نے کہا۔ محسن اٹھ کھڑا ہوا، اس کا چہرہ اداس ہو گیا تھا اور وہ میرے دلائل سے مطمئن نہیں ہوا تھا۔ یہ ایک فطری بات تھی، اس کی جگہ اگر میں ہوتا تو میں بھی مطمئن نہ ہوتا۔ اب اس کا کیا کریں؟ اسے ساتھ لے جانے میں کوئی عقل مندی نہیں، پھر کیا یہیں چھوڑ دیں؟ محسن بولا، گاڑی میں چھوڑا تو یہ نوجوان خواہ چکر میں پڑ جائے گا، یہ خود تو اب کچھ بتانے سے رہا۔ محسن بولا، اسے یہیں چھوڑ دیتے ہیں، گاڑی میں گھر چلتے ہیں، وہاں تو اپنے ساتھ دلاور کو اتار لینا اور میں اس گاڑی کو۔ وہ بات کرتے کرتے رک گیا۔ کیوں نہ میں اسے گھر چھوڑ آؤں، لیکن اس کا پتہ میں دیکھ لیتا ہوں۔ محسن نے گلوز کمپارٹمنٹ کھول کے دیکھا، اس میں سے کاغذات نکالے اور گاڑی کی مدھم سی روشنی میں غور سے دیکھے، پھر اس کی جیبوں کی تلاشی لی۔ جیب میں ڈرائیونگ لائسنس پر بھی وہی پتہ تھا جو گاڑی کی رجسٹریشن بک پر تھا۔ ایک بار پھر میں نے دلاور کو گاڑی میں ڈالا۔ محسن نے ڈرائیور کی لاش کو سڑک سے ذرا فاصلے پر رکھا اور واپس آ کے ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ 15 منٹ بعد اس نے گاڑی کو اس گھر کے سامنے روکا جہاں اب ہمارا بسیرا تھا۔ میں دلاور کو اندر لے آیا اور محسن گاڑی لے کر چلا گیا۔ غالب نے دلاور کو دیکھا تو بھونچکا رہ گیا۔ یہ کیا؟ یہ اپنے چودھری صاحب، میں نے ہاتھ مل کے کہا۔ زندہ یا مردہ؟ غالب نے فرش پر پڑے ہوئے دلاور کو دیکھا۔ ابھی تک تو زندہ ہیں، میں نے کہا۔ کیتھرین نے اسے قریب آ کے دیکھا۔ یہ تو وہی شیطان ہے، وہ نفرت سے بولی اور اس کا چہرہ ایک دور اذیت کی یاد سے دکھ کی تصویر بن گیا۔ ہاں، یہ وہی شیطان ہے جس نے ہمیشہ آدم و حوا کو جنت سے محروم کیا، ہر جگہ ہر زمانے میں۔ میں نے کہا، تم اسے کیوں اٹھا لائے؟ غالب نے پریشانی سے کہا، ایک موقع ملا تھا، ہم نے فائدہ اٹھا لیا اور آئندہ بھی اس کے فوائد حاصل ہوتے رہیں گے۔ میں نے کہا، میں نے اور محسن نے اتفاق رائے سے چودھری صاحب کو یرغمال بنانے کا فیصلہ کیا۔ فی الحال ہم ان کے بدلے رابعہ اور ٹیڈی کی رہائی کا مطالبہ کریں گے۔ کس سے؟ غالب نے طنز سے کہا، لواحقین سے۔ لواحقین کیا دے سکتے ہیں سوائے جان کی قیمت کے؟ میں نے کہا، نواب خسرو جمشید کا فون نمبر میں نے نوٹ کر لیا ہے، اس کے علاوہ ایس پی سراج ہے۔ غالب نے نفی میں سر ہلایا۔ ان کے نزدیک دلاور صرف ایک آدمی ہے، اس کی جگہ دوسرا آدمی لے سکتا ہے۔ شاید تم نے ان دونوں کی دلی خواہش پوری کر دی۔ کیسی خواہش؟ نمبر 1 پوزیشن حاصل کرنے کی۔ غالب نے کہا، وہ چاہیں گے کہ تم دلاور کو ختم کر دو، ان کے لیے رابعہ اور ٹیڈی کو چھوڑنا ویسے بھی مشکل ہوگا۔ کیوں مشکل ہوگا؟ اگر انہیں معلوم ہوگا کہ وہ کہاں ہیں تب ہی چھوڑیں گے۔ ہو سکتا ہے یہ صرف دلاور جانتا ہو۔ غالب نے کہا، ہم نے ایک چانس لیا ہے، اسے ہم ضائع نہیں کریں گے، اور اگر جمشید یا سراج نے انکار کیا تو ان پر واضح کر دیں گے کہ ہم دلاور کو اٹھا لائے ہیں تو کل ان کو بھی اٹھا کر لا سکتے ہیں، کیونکہ ٹاپ کے آدمی کو سکہ رائج الوقت کے طور پر استعمال کرنے والے استعمال کر چکے ہیں۔ میں نے کہا، اب تم اسے سنبھالو، میں ایک بار فون پر بات کر لوں۔ گھر کے عقبی حصے کی دیوار سے میں ٹیلی فون کے پول پر چڑھا اور اپنے پورٹیبل فون کے تار کنیکشن باکس میں لگا دیے۔ پھر میں نے اس ہوٹل کا نمبر ملایا جہاں ہم ڈنر پر مدعو تھے۔ یس سر، ہوٹل کے ایکسچینج آپریٹر نے کہا، ڈائننگ ہال میں ٹیبل نمبر 7 پر۔ سوری سر، مسٹر دلاور ابھی پہنچے نہیں ہیں، وہ بولی۔ پوری بات سننے سے پہلے بولنا بدتمیزی ہے، میں نے کہا۔ سوری سر، وہ محتاط ہو کے بولی۔ ٹیبل نمبر 7 پر نواب خسرو جمشید ہوں گے یا ایس پی سراج صاحب ہوں گے، کسی کو بلوا دو۔ میں نے کہا، کیا نام بتاؤں سر؟
نام وزیر خان ادم آباد سے۔ میں نے کہا پلیز ہولڈ کیجئے۔ وہ سمجھے بغیر بولی 3-4 منٹ میں کھمبے پر ٹنگا تاروں بھری رات کا نظارہ کرتا رہا اور یہ سوچ کر مسکراتا رہا کہ میرے پیغام سے وہاں کتنی سنسنی پھیلے گی۔ وہ دونوں فوراً سمجھ جائیں گے کہ پیغام دینے والا میرے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ سکندر؟ ریسیور میں سے سراج کی آواز آئی۔ کون سکندر اور کون دارا؟ لاکھ دارا اور سکندر ہو گئے۔ تم کو کس سے بات کرنی تھی؟ میں نے کہا دلاور کہاں ہے؟ سراج نے دھاڑ کر کہا میری جیب میں نے کہا مار کے کہا انگریزی محاورے کے مطابق تمہارا باپ بھی وہاں نہیں پہنچ سکتا۔ بہت تھوڑے دن رہ گئے ہیں تمہاری زندگی کے سکندر۔ چلاؤ مت، یہ بتاؤ کہ دلاور کی موت میں کتنے دن باقی ہیں؟ تم عالم غیب ہو اس لیے بتا سکتے ہو۔ میں نے کہا جہاں تک میری مرضی کا سوال ہے تو ہم اسے قتل نہیں کریں گے۔ یہ تو ہم بہت پہلے بھی کر سکتے تھے، آج بھی کر سکتے تھے۔ ہمارا ارادہ ایک بارٹر ایکسچینج کا ہے، مال کے بدلے مال کی بات کرنی ہے تو میری بات دھیان سے سنو۔ آج سے ٹھیک چوتھے دن ہم کراچی میں ہوں گے۔ تم کبھی کراچی گئے ہو؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہو؟ اس لیے کہ مجھے معلوم ہونا چاہیے۔ میں نے کہا کہ تم کون سے ہوٹل میں ملو گے جہاں میں تم سے بات کر سکوں۔ کیسی بات؟ ہم نے آج تک مقابلہ کیا ہے، سودا نہیں کیا۔ میں نے کہا لیکن اب میں ایک آفر دے رہا ہوں، تم رابعہ اور خواجہ نیک محمد کو چھوڑ دو، ہم چودھری دلاور کو چھوڑ دیں گے۔ سراج ہنسا۔ تم بارگین کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ ہنسنے والوں کے لیے بھی ایک انگریزی مقولہ ہے۔ میں نے کہا کہ دیکھو آخرکار کون کس پر ہنستا ہے۔ تم شاید کہنا چاہتے ہو کہ دلاور کی کوئی قیمت نہیں، مگر ایسا کہنے سے پہلے اپنی قیمت طے کر لو اور اس ڈبل رول والے نواب سے بھی پوچھ لو کہ اس کی کیا قیمت ہے۔ اگر دلاور کے بدلے سودا نہ ہوا پھر تم دونوں میں سے کسی ایک کے بدلے میں ہوگا، اور تمہارے بدلے نہ ہوا تو تمہاری جگہ لینے والے کے بدلے ہوگا۔ مت بھولو کہ کچھ جذباتی رشتے تمہارے لیے بھی اتنے ہی اہم ہوں گے جتنا میرے لیے رابعہ سے رشتہ ہے۔ آل رائٹ، سراج کچھ دیر بعد بولا، تم ہوٹل میٹروپول میں بات کر سکتے ہو۔ کس سے؟ مجھ سے یا جمشید سے؟ وہ شکست خوردہ لہجے میں بولا۔ ایک بات اپنی پولیس افسری میں مت بھولنا، تم فون کو آبزرویشن پر رکھو یا وہ ٹیلی فون میں گھس جاؤ، کال کبھی ٹریس نہیں ہوگی کہ کہاں سے کی گئی تھی۔ میں نے کہا شوقیہ سراغ رسانی کرنی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ایک بات اور، دلاور کے گھر والوں کو تسلی دے دینا کہ وہ خیریت سے ہے اور کام سے گیا ہے، 2-4 دن میں لوٹ آئے گا۔ تم کو ان کی پریشانی کی بہت فکر ہے، مجھے تو تمہاری ضعیف ماں کی بھی فکر ہے۔ میں نے کہا آج اگر دلاور کی بیوی پریشان ہوگی تو سوچو کل تمہاری ماں کا کیا حال ہوگا۔ کوئی احمقانہ کارنامہ سر انجام دینے سے پہلے سوچ لینا۔ وہ کچھ اور بھی کہتا مگر میں نے فون بند کر دیا اور عبدالودود منظر کے گھر کا نمبر ملانے لگا۔ ریسیور اس کی بیوی نے اٹھایا۔ منظر کہاں ہے بھابھی؟ میں سکندر بول رہا ہوں، ابھی تھانے سے چھوٹ کر آئے ہیں۔ وہ بولی باتھ روم میں ہیں۔ تھانے سے؟ میں نے کہا ہاں، تمہارے انکل رضوی نے چھاپا مارا تھا۔ منظر کی بیوی نے تلخ طنزآمیز شکایتی لہجے میں کہا ہمیں برآمد کرنے کے لیے؟ ہاں، اور اس جرم میں ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا ہے کہ انہوں نے جیل سے فرار ہونے والے 2 ڈاکوؤں کو پناہ دی۔ یہ ان کو کس نے بتایا؟ ڈاکٹر شہریار نے، منظر کی بیوی بولی۔ وہ بیان نہ دیتا تو کچھ بھی نہ ہوتا، اس نے ہمارے متعلق بھی بتا دیا ہوگا۔ ہاں، منظر کو اس پر بہت بھروسہ تھا۔ میں نے تلخی سے کہا بعد میں وضاحت کرنے آیا تھا، میں نے بے عزت کر کے نکال دیا اور صاف کہہ دیا کہ آئندہ ادھر کا رخ نہ کرے۔ وہ بولی لو ان سے بات کرو۔ میاں منظر، میں نے کہا سنا ہے تھانے کا منظر دیکھ آئے ہو، تمہاری صورت دیکھنے کے بعد یہی سب دیکھنا ہے۔ وہ بولا مگر یار میں نے تمہارے اس فرش شناس انکل کی ایسی تیسی نہ کر دی تو میرا نام بھی عبدالودود نہیں، مگر جو کیس درج کیا گیا ہے کیس کی بھی ایسی تیسی۔ وہ بولا میں خود وکیل ہوں، خود اپنی ضمانت پر رہا ہو کے آیا ہوں۔ اب دیکھنا اس سالے ڈاکٹر کی تو اس نے ایک بہت گندی گالی دی۔ تم کہاں سے بول رہے ہو؟ زمین و آسمان کے بیچ میں معلق ہوں۔ میں نے کہا
فون صرف اس لیے کیا ہے کہ تم سے دلاور کے بارے میں معلوم کرنا تھا۔ تم نے اس کے متعلق شائع ہونے والی خبر دیکھی؟ ہاں، مجھے پتا چلا ہے کہ وہ تمہارے باپ کی جاگیر پر اپنے دوست کی یاد میں ہسپتال بنا رہا ہے۔ لیکن یار یہ سب کیسے ممکن ہوا؟ میں نے کہا، وہ جائیداد تو متنازع تھی، ابھی اس کی ملکیت کا تصفیہ بھی نہیں ہوا تھا، اس میں کوئی گھپلا ہوا ہے۔ منظر نے کہا، میں معلوم کر لوں گا اور ہائی کورٹ سے اسٹے آرڈر لے لوں گا۔ گھپلا کیا ہو سکتا ہے بھائی، یہاں تو یک طرفہ فیصلہ ہوا ہے تیرے نہ آنے کی وجہ سے۔ منظر نے کہا، یا تیری طرف سے کوئی حلف نامہ وغیرہ داخل کر گیا کہ تو اپنے دعوے سے دستبردار ہوتا ہے؟ میری طرف سے بغیر میری مرضی کے تیرے جعلی دستخط کیے جا سکتے ہیں۔ منظر نے کہا، آخر وہ ہسپتال بھی تو تیرے باپ کے نام پر تعمیر ہو رہا ہے، مگر کیا عدالت میں کوئی وکیل شناخت نہیں کرتا؟ وکیل ہر قسم کے ہوتے ہیں۔ منظر نے کہا، جعلی حلف نامہ داخل کروانے کے لیے جعلی سکندر بخت حاضر ہوا اور ایک جعلی وکیل نے اسے شناخت کیا۔ عدالت نے کاغذات قبول کر لیے، اب اس جعل سازی کو چیلنج کرنا بہت بڑا اور لمبا کام ہے۔ مجھے جعل سازی، دھوکہ دہی اور عدالت میں غلط بیانی کے پتہ نہیں کتنے مقدمات درج کروانے ہوں گے۔ میرا خیال ہے کہ میری بقیہ زندگی صرف تم لوگوں کے مقدمات کی پیروی کرتے گزرے گی، ان کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، باقی لوگوں کے لیے وقت ہی نہیں بچے گا۔ ہم فیس دیں گے تجھے، میں نے کہا، آخر تو ہمارا اکلوتا وکیل ہے، خدا کے لیے مجھے بخشو، جتنی فیس اب تک ملی ہے وہ سب میری جان کا عذاب ہے، مجھ سے فیس لے لو راہ راست پر آنے کی۔ یار میں زیادہ لمبی بات نہیں کر سکتا، میں نے کہا، اتنا تھک گیا ہوں کہ کسی بھی لمحے عرش سے فرش پر ٹپک سکتا ہوں۔ یہ بتا، وہ رقم نکلوا لی؟ کون سی رقم؟ جو تیری زوجہ کے حساب میں تھی؟ وہ بولا، ہاں یار، اپنے حساب میں تو صرف دولت عشق ہے۔ نہیں، آج سارا دن تھانے میں گزرا، بار ایسوسی ایشن نے زبردست حمایت کی ورنہ ہتکڑی پڑ جاتی۔ وہ بولا، اچھا اب ہم جا رہے ہیں کراچی۔ میں نے کہا، رقم ہمیں کل پرسوں تک مل جائے تو اچھا ہے، کیونکہ ہم اپنے ساتھ ایک بہت اہم چیز بھی لے جا رہے ہیں۔ کیا چیز لے جا رہے ہو؟ بھینسوں کی توپ؟ نہیں، اپنے چودھری صاحب کو، میں نے کہا اور فون کی لائن کاٹ کے نیچے اتر گیا۔ اگر میں ایسا نہ کرتا تو سچ مچ کھمبے سے نیچے گر پڑتا۔ منظر سے دوبارہ کسی بھی وقت بات کی جا سکتی تھی۔ میں نے محسن کو بھی واپس آتا دیکھ لیا تھا۔ چھوڑ دیا اسے اپنے گھر؟ میں نے کہا، ہاں، محسن بولا۔ گاڑی کی آواز پر اس کی بیوی آئی تھی۔ میں نے اسے سمجھا دیا کہ اس کا شوہر معمولی طور پر زخمی ہوا ہے، اس کی کسی سے لڑائی ہو گئی تھی، جب وہ ہوش میں آئے تو اس کو بھی سمجھا دینا کہ چپ رہے اور اس کے سوا کوئی بیان نہ دے، کسی سے کوئی بات نہ کرے، اور یہ سمجھ لے کہ وہ آج گھر سے نکلا ہی نہیں۔ کوئی پوچھے تو تمہارا بیان یہی ہونا چاہیے کہ وہ شام سے گھر میں ہی تھا۔ اس کی بیوی بہت پریشان ہوئی، مگر میں نے سمجھایا کہ وہ تفصیل میں نہ جائے اور وہی کرے جو میں کہہ رہا ہوں، اس کا ذکر بھی کسی سے نہ کرے ورنہ وہ بہت بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے۔ چل، یہ تو نے اچھا کیا، میں نے شہلا کو بھی فون کیا تھا۔ محسن بولا، بے وقوف، انکل رضوی کا فون ٹیپ ہو رہا ہوگا۔ بس یار، میرا دل چاہ رہا تھا، مگر معلوم ہے شہلا نے کیا بتایا؟ کراچی سے رابعہ کے متعلق ایک اطلاع ملی ہے۔ محسن نے کہا، میرا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ میں نے غور سے محسن کی طرف دیکھا۔ سسپینس کیوں پیدا کر رہا ہے؟ میں نے کہا، بتاتا کیوں نہیں کیا خبر ہے؟ خبر اچھی ہے، محسن نے کہا، مگر میں سناتے ہوئے ڈرتا ہوں۔ اچھی خبر سنانے میں ڈر کس بات کا؟ سنا ہے وزادار قسم کے لوگ خوشی سے بھی اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں۔ محسن بولا، بھاڑ میں گئی وزاداری، میں نے بھنا کر کہا۔ کیا تجھ سے سچ اگلوانے کے لیے مجھے 3rd ڈگری کا طریقہ استعمال کرنا پڑے گا؟ 100 جوتے اور 100 پیاز کھا کے بتائے گا؟ بجا ارشاد، دونوں چیزیں حاضر کی جائیں۔ محسن وہیں بیٹھ گیا، مگر میں نے جوتا اٹھایا ہی تھا کہ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ یار ایسی بھی کیا بے صبری، بتاتا ہوں، ذرا دم تو لے لوں۔ جلد بازی اچھا کام نہیں، بزرگوں نے کہا ہے کہ عجلت کار شیطان دوست ہے۔ میں نے اسے جوتا کھینچ کے مارا۔ بزرگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ جوتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے۔ اس نے جوتے سے بچنے کے لیے چھلانگ ماری تھی، مگر جوتا اس کی کمر میں لگا
اور میں نے اسے جا لیا۔ اب بول۔ میں نے اس کے دونوں کان پکڑ کے مروڑنا شروع کیے، ورنہ بے کان کا رہ جائے گا۔ وہ چلانے لگا، ابے یار اس نے ایک فون نمبر دیا تھا اور بس۔ صرف فون نمبر؟ میں نے اس کے کان چھوڑ دیے۔ ہاں فون نمبر، محسن نے دونوں کان دبا دبا کے کہا۔ اسی نمبر پر رات 12 بجے سے صبح 4-5 بجے تک کوئی ضرور ملے گا۔ کوئی کا کیا مطلب؟ میں نے کہا، ہر فون نمبر پر کوئی تو ملتا ہی ہے۔ افسوس نوجوان کے عشق کے وٹامن کی کمی کے باعث تیرے دل اور دماغ کی کارکردگی متاثر ہوئی ہے، محسن بولا۔ ورنہ کوئی کا مطلب صاف ظاہر ہے، رابعہ نہیں ملے گی تو اپنے استاد ٹیڈی ملیں گے یا اکرام اور نازو میں سے کوئی ہوگا۔ کیا یہ وضاحت رابعہ نے کی تھی؟ محسن نے نفی میں سر ہلایا۔ اگر اسے موقع ملتا تو ضرور کٹ دیتی، مگر نہ جانے کیسے لائن کٹ گئی۔ لائن کیوں کٹ گئی؟ یار لائن آخر ہوتی کس لیے ہے؟ محسن نے کہا۔ کوئی پوچھے کہ ٹرین لیٹ کیوں ہو گئی تو بھیا ٹرین ہوتی کس لیے ہے؟ طویل فاصلے کی کال بہت نازک رشتہ ہوتا ہے۔ کراچی سے لاہور تک کسی ٹیلی فون کے کھمبے پر کاکروچ چڑھ جائے یا تار پر مچھر بیٹھ جائے تو لائن کٹ جاتی ہے۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر، تو لائن؟ یار پھر بک بک۔ میرا مطلب تھا کہ کہیں لائن کسی نے کاٹ نہ دی ہو۔ میں نے کہا، رابعہ کو موقع ملا ہو فون کرنے کا اور ابھی بات پوری نہیں ہوئی کہ کسی نے دیکھ لیا ہو۔ نہیں، میں ایسی کنوتیت سے سوچتا ہوں تو صحیح نتائج نہیں ہوتے، محسن نے کہا۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ وہ کہیں قید میں تھی جہاں اسے یہ موقع مل گیا تو متعدد سوالات پیدا ہوتے ہیں، مثلاً یہ کہ اسے قید میں رکھنے والے احمق کوتاہ ہیں اور رکت نا اندیش تھے کہ انہوں نے وہیں ایک فون بھی رکھا، اس کا نمبر بھی درج کیا اور رابعہ کو اس فون تک رسائی حاصل کرنے کا ایک موقع بھی فراہم کیا۔ مزید یہ کہ رابعہ نے وہ فون نمبر ہمیں پہنچایا ہے تو اس یقین کے ساتھ کہ جب بھی ہمیں موقع ملے گا تو اس نمبر پر بات کرنے سے فائدہ ہوگا۔ نقصان کا اندیشہ ہوتا تو وہ نمبر بتاتی ہی کیوں؟ ظاہر ہے کوئی نہ کوئی اس نمبر تک پہنچنے کے لیے آزاد ہے، کم سے کم رابعہ ضرور آزاد ہے جس نے یہ کال کی۔ وہ آزاد ہے تو اس نے اپنے بارے میں تفصیل سے کیوں نہیں بتایا، اپنا نیا ٹھکانہ؟ میں نے کہا نا کہ لائن کٹ گئی تھی۔ اس کے بعد شہلا نے بہت دیر تک انتظار کیا، یا تو رابعہ کو دوبارہ لائن نہیں ملی کسی بھی خرابی کے باعث، یا پھر وہی ہوا کہ کوئی آ گیا جس کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتی تھی یا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ پہلی قیاس سرائی کا زیادہ امکان ہے کیونکہ 15-20 منٹ کے بعد شہلا نے اس نمبر کو ملانے کے لیے بہت کوشش کی۔ ایک بار لائن ملی تو ایکسچینج کی ٹون آنے لگی۔ اس کا مطلب یہی نکالا جا سکتا ہے کہ دوسری طرف سے رابعہ نے ریسیور اٹھا رکھا تھا اور وہ شہلا یعنی انکل رضوی کے گھر کا نمبر ملانے میں مصروف تھی۔ شہلا نے عقل مندی تو کی تھی کہ لائن کٹتے ہی فوراً خود نمبر گھمانا شروع نہیں کیا۔ اس نے ریسیور رکھ کے انتظار کیا اور رابعہ کو موقع دیا کہ وہ دوبارہ رنگ کرے، مگر کبھی کبھی لائن ملنا محبوب کے ملنے سے بھی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ کہنا یہ ہے میری زوجہ محترمہ کا کہ وہ 10-15 منٹ تک ڈائل گھماتی رہی اور نمبر نہیں ملا تو انکل رضوی وارڈ ہو گئے اور پوچھنے لگے کہ کسے فون کر رہی ہو، کوئی ٹرنک کال ہے؟ ان کا ایسا سمجھنا برحق تھا۔ ہاں لوکل کال میں اتنی دیر نہیں لگتی، اور پھر شہلا کچھ جذباتی ہو گئی تھی، چنانچہ نمبر ڈائل کرنے میں اس نے غیر ضروری جوش و خروش کا مظاہرہ کیا تھا۔ لوکل نمبر نہ ملے تو آدمی 2-4 منٹ کے وقفے سے دوبارہ کوشش کرتا ہے، ٹرنک کال کے لیے مسلسل نمبر ملانا پڑتا ہے۔ چنانچہ انکل نے کہا کہ مجھے بتاؤ کون سا نمبر ہے، ابھی مل جائے گا۔ ان کو تو شہلا نے ٹال دیا کہ کوئی ایسی اہم اور ضروری بات نہیں، مگر مجھے شک پڑتا ہے کہ انکل رضوی نے نمبر نوٹ کر لیا ہوگا، محسن نے کہا۔ وہ کیسے؟ کیا شہلا نے نمبر کہیں لکھا تھا؟ نہیں، اب میری گھر والی اتنی بے وقوف بھی نہیں ہو سکتی، محسن نے برا ماننے کے انداز میں کہا۔ ایس ایس پی صاحب بہت ہوشیار ہیں، اسی فون لائن سے منسلک دوسرا ٹیلی فون ان کے کمرے میں بھی لگا ہوا ہے۔ ہر مرتبہ جب شہلا ڈائل گھماتی ہوگی تو گھنٹی رضوی صاحب کے کمرے میں بھی بجتی ہوگی۔ مثلاً اس نے نمبر 6 ڈائل کیا تو انکل کے کمرے میں 6 بار گھنٹی بجے گی، پھر 8 کا ہنسا ہوگا تو 8 بار، اور مسلسل ٹن ٹن سن کے انہیں خیال آیا ہوگا کہ آخر یہ کون فون کر رہا ہے اور کسے کر رہا ہے کہ نمبر نہیں ملتا۔
ذرا سا غور کرنے سے وہ نمبر سمجھ سکتے ہیں۔ یہ تھوڑی سی پریکٹس کی بات ہے، جیسے کوئی مورس کوڈ سمجھتا ہے، ایسے ہی جہاں فون ہو وہاں ڈائل رنگ شمار کر کے صحیح نمبر نوٹ کیا جا سکتا ہے یا تقریباً صحیح نمبر سمجھا جا سکتا ہے۔ ایک نمبر ادھر ادھر ہو جائے تو یہ غلطی نمبر ملانے سے درست ہو جاتی ہے۔